اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مبادئ العربیہ کتاب میں سے جو دوسرا حصہ ہے حصہ نحو، اس میں منصوبات اسم کے تمام فہرست کے اعتبار سے پہلے بیان کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کے تفاصیل میں ہم آ کے گزشتہ حال اور تمیز آپ لوگوں کی خدمت میں اس چیپٹر کو بیان کیا تھا، اور اس میں سے جو آخری جو مشق آپ لوگوں کے ذمہ لگایا تھا، پھر اس میں غور کیا تو دیکھا تھوڑی سی اس میں ہمیں جملہ بنانے میں بھی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، لہٰذا یہ سمجھ کر کہ اس جملے کو آخری مشق نمبر تمیز کے باب میں مشق نمبر 39، اس میں 5 ایسے جملے ہمیں بنانے ہیں جس میں ایک جو ہے کلمہ تمیز کی بنا پر منصوب ہونا چاہیے اس جملے میں، یعنی 5 جملے ایسے ہونا چاہیے جو کہ تمیز کی بنا پر ایک کلمہ جس میں اسم ایسا کلمہ ہوگا جو تمیز کی بنا پر منصوب ہوگا۔ مثلا مثال دیا، اس میں 5 ہم کلمہ یہاں پر جملہ بنا دیے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں، بہت سارے بنا سکتے ہیں۔ مثلا قدمت طبقا، یعنی میں نے پلیٹ پیش کیا تو کس چیز سے ہونا چاہیے، تو یہ مبہم رہتا تھا۔ تمیز یہاں پر کیا ہے، پیدا ہونا چاہیے کہ مبہم میں نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی بات، تو لہٰذا اس کو تمیز دلایا۔ میں نے پلیٹ میں فاکہتن، یہاں پر فاکہتن منصوب ہے تو یہ اسم ہے اور تمیز پیدا کر رہا ہے، جو پیش کیا ہے وہ کوئی اور چیز ذہن و دماغ میں نہ لائے، بلکہ یہ جو فاکہہ ہے یہ پھل فروٹ والا پلیٹ پیش کیا ہے۔ نمبر 2، اشتریت رجلا ذهبا، میں نے اشتریت رتلا، میں نے ایک رتل تو خرید لیا ہے، کس چیز کا خرید لیا ہے، تو اس کا تمیز پیدا کرنے کے لیے ذهبا یا زیتن آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور شربت کاسن، میں نے پیالہ پیا، بھائی پیالہ پیا تو پیالے میں، میں نے پیالے میں پیا ہے تو پیالے میں کیا پیا ہے، تو چائے پیا ہے یا پانی پیا ہے، دودھ پیا ہے، تو یہاں پر ماءن، یہاں پر تمیز لایا، ماءن جو مبہم ہو رہے تھے اس کو تمیز دلایا کہ پانی پیا ہے۔ اسی طرح اعطیت ولدن، میں نے بیٹے کو دیا کیا، کتابن، کتاب دیا۔ اور اسی طرح اشتریت رتلا، میں نے ایک رتل خرید لیا، زیتن، زیت یہاں پر تمیز ہے۔ آج ہم منصوبات اسم میں سے آج ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ 9واں منادا ہے اور 10واں کانا اور اس کے اخوات کی خبر ہے، وہ بھی منصوب ہوتا ہے، اور 11واں جو آخری ہے انا اور اس کے اخوات کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ یہی دونوں ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں مع المثال مع المشاق۔ منادا کسے کہتے ہیں؟ ایک سوال، منادا کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ 2 سوال۔ اور منادا وہ ہے جسے حرف ندا کے ذریعے بلایا جائے، یا حرف ندا آ جائے، یا اے ندا کے جو حروف ہے ان میں سے ایک لائے، حرف ندا کے ذریعے بلایا جائے، تو جو چیز حرف ندا کے بعد جو آتا ہے وہ منادا کہلائے گا۔ تو منادا پتہ چل گیا، یعنی حرف ندا کے ذریعے سے بلایا جاتے ہیں تو اس کو منادا کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا منادا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ منادا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ اول جو ہے منصوب ہوتا ہے جب وہ مضاف ہو، یہ ایک منادا کی شکل ہے۔ 2 طرح کا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ منادا کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مضاف بھی ہوتا ہے۔ مثلا یا عبداللہ، یا نکرہ ہوتا ہے، غیر مقصودہ ہوتا ہے، جیسے مثلا یا غافلا تنبہ،
یہاں پر یا عبداللہ میں دیکھیں آپ، یا حرف ندا ہے، عبداللہ منادا ہے، اور یہاں پر اضافہ ہے، یہ اضافہ بھی منصوب حالت میں ہے۔ یہ اس کے پہچان ہے۔ منادا کی قسموں میں سے قسم یہی ہے کہ جب بھی منادا اضافہ ہو جائے تو اس پر کیا ہے، مفتوح ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے، کہہ دیں آپ۔ ایک دوسری بات اسی میں نکرہ بھی ہو، کوئی اسم ایسا جو کہ معین نہ ہو، کسی تشخیص نہ دلائے، ایسا مقصد کے لیے کہا جائے، مثلا جو کہ مقصد نہیں ہے اس میں، یعنی مقصود و معین نہیں ہے، ایسا شخص کے لیے، کسی چیز کے لیے کہا جائے تو اس وقت بھی کیا ہے، منادا منصوب ہوتا ہے۔ مثلا یا غافلا تنبہ، اے غافل، یا عبداللہ یعنی اے اللہ کے بندہ، یا عبداللہ اے اللہ کے بندہ ہو گیا، پکار رہا ہے، ندا دے رہا ہے۔ یا غافلا تنبہ، اے غافل متنبہ ہو جاؤ، متنبہ توجہ ہو جاؤ، توجہ کرو، یہ ہو گیا۔ تو ان دو صورتوں میں منادا کیا ہو، اضافہ ہو تو اس صورت میں بھی منصوب ہوتا ہے ایک، دوسرا نکرہ آ جائے غیر مقصورہ ہو، غیر مقصودہ ہو تو اس صورت بھی منادا منصوب ہوتا ہے۔ دوسری طرح جو منادا کی دوسرا قسم ہے وہ علم ایک اور نکرہ مقصودہ ہو تو اس وقت کیا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی ضمے کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اضافہ نہیں ہے، علم ہے اور نکرہ مقصودہ ہے، کسی خاص معین چیز پر یا شخص پر دلالت کرنے والا منادا ہو تو اس وقت وہاں پر رفع ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نام ہے، مشخص نام کو معرفہ علم کوئی لائے تو اس وقت بھی ضمہ ہوتا ہے، یعنی رفع ہوتا ہے۔ مثلا مثال بہت سارے ہیں، یا خالدو، دیکھو مفرد کی مثال ہے، یا رجلو، یہ کیا ہے، نکرہ مقصودہ کی مثال، علم کی مثال، یا خالدو مقصودہ نکرہ کی مثال، یا رجلو، یا ہم دونوں میں دیکھو خالدو دال پر ضمہ ہے اور رجلو میں لام پر رفع ہے۔ یا خالدانی، یہاں پر خالد جمع کیا ہے، تثنیہ الف و نون کے ساتھ آتا ہے، یہ رفعی حالت ہے۔ یا رجلانی، اسی طرح یہ معرفہ کے تثنیہ، اور رجلانی نکرہ مقصودہ کے تثنیہ ہوا۔ یا خالدون علم ہے اور کہیں گے ہم یہاں پر جمع ہے، اور رفعی حالت میں جمع کیا ہے، مؤنث سالم کیا ہوتا ہے، جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ آتا ہے، رفعی حالت میں ہے۔ اور یا مومنون، یہاں پر بھی اسی طرح مومنون کیا ہے، نکرہ مقصودہ ہے اور یہاں پر واو نون رفعی حالت میں ہے۔ اس کا ہم مشق دیکھتے ہیں، منادا کے مشق میں ہم آتے ہیں۔ دو سوال تھے، دونوں کے جواب ہو گئے، اب مشق میں ہم بڑھتے ہیں آگے۔ مشق میں جتنا بھی کام ہو جائے اتنا ہی ہمارے لیے مواد العربیہ کتاب پڑھنے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ مشق میں بہت سارے فوائد ہیں۔ مشق میں ایک تو ہمیں ادب سکھاتا ہے، یہ مشق مواد العربیہ میں کرنے سے آیات الہی کے ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، روایات معصومین، اقوال زرین، اقوال علماء و فقہاء و صلفاء، یعنی جو گزرے ہوئے علماء کے اقوال ہیں، بزرگانوں کے اقوال ہیں، قیمتی اقوال، وہ بھی تجرباتی، اور اپنے جتنے بھی انہوں نے حاصل کیا تھا، ان کا جو کیا ہے ضرب المثل کے طور پر اقوال زرین، یہ چیزیں ہمیں مل جاتے ہیں مشق میں۔ تو لہٰذا مشق بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ مشق نمبر 40 میں یہاں پر دعاؤں کے چند الفاظ ہیں، ان میں منادا کو اس کی قسموں کے ساتھ ہمیں بیان کرنا ہے۔ منادا کی دو قسم آپ کو بتا دیا، منادا یعنی مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، دوسرا نکرہ غیر مقصودہ ہو تو بھی منصوب ہوتا ہے۔ دوسرے قسم بتا دیا ابھی علم ہو یا نکرہ غیر مقصودہ ہو تو اس صورت میں بھی کیا وہاں پر رفع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا میں دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک، جو شأن کبیر کی دعا ہے، باسمک اللہم انی اسألک باسمک یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا رضوان یا غفران یا سبحان یا مستعان یا ذا المن والبیان۔
تو یہاں پر سب میں آپ دیکھیں تو یہ کون سا قسم ہے یہاں پہ پتہ چل جائے گا. یہاں پر حنان کہا ہے تو یہاں پر ہمیں واضح ہے یہ نکرہ غیر مقصودہ ہے. یہاں پر مقصودہ مراد نہیں ہے، غیر مقصود ہے، کسی کو بھی کوئی معین مشخص نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اضافہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پر دیکھو نو تمام کے نون پر آخر میں جو نون ہے سب پر یہاں پر ضمہ لایا ہے. تو لہٰذا یا منان اللہم انی اسألک، پروردگارا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں باسم کا، تیرے خاص اسماء کے ذریعے سے، باسم کا تیرے خاص اسم کے ذریعے سے. وہ کیا ہے؟ اے حنان، یا حنانو، اے مبالغہ کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی اے نہایت مہربان کرنے والے. یا منانو، اے زیادہ عطا کرنے والے. یا دیانو، اے بہترین بدلہ دینے والے. یا برہانو، اے، یہ سب جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، لہٰذا تاکید ہو رہا ہے. مثلا یا برہانو، اے روشن دلیل. یا سلطانو، اے اقتدار والے، بہت زیادہ اقتدار والے. یا رضوانو، اے رضا دینے والے. یا غفرانو، اے بخشش کرنے والے. یا سبحانو، اے پاک ذات. یا مستعانو، اے مددگار. یا ذل منی والبیان، اے ذل منی، اے صاحب احسان، اے انعام کرنے والے. یہ والبیان، اے واضح کرنے والے. تو یہ سوال کر رہے ہیں ہم پروردگار میں دعا کرتے وقت، اس طرح سے پروردگار سے التجا کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے میں ہے یا غافر الخطایا، یا کاشف البلایا، یا منتہی الرجایا، یا مجزل العطایا، یا واہب الہدایا. اب منادا کیا اگر پریکٹس کرنا ہے تو جوشن کبیر دعاؤں کی کتابوں میں بہت سارے آپ کو مثال مل جائیں گے دونوں قسموں کے ساتھ. اب یہاں پر دیکھو دوسری قسم بیان کیا ہے. جی کون سی قسم؟ دوسری قسم یعنی جو پہلی قسم ہمارے اس ترتیب سے دیکھا جائے تو مشق کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دوسری قسم ہے. تو پہلی قسم جو بیان کیا تھا منادا کیا ہو، اضافہ ہو تو اس وقت منادا کے اوپر زبر آ جاتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے. مثلا یا غافر الخطایا، غافرہ اضافہ خطایا کی طرف، لہذا غافرہ کو منصوب پڑا. یا غافر الخطایا، اے بخشنے خطاؤں گناہوں کو بخشنے والے. یا کاشف البلایا، اے مصیبتوں کو کیا ہے دور کرنے والے. یا منتہی الرجایا، دیکھو یہ امیدوں کی کیا ہے منتہا یعنی آخری منزل. یا مجزل العطایا، اے عطیہ دینے والے. یا واہب الہدایا، اے تحفے تحائف و عطیے دینے والا. مشق نمبر 41 پتہ چلا یہاں پر دیکھو یا منتہا یا منصوب ہے، یا مجزلہ منصوب ہے، یا واہبہ منصوب ہے، یا کاشفہ منصوب ہے. کیوں؟ چونکہ یہ سارے اضافہ ہے، لہٰذا اس اضافہ ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے منادا. مشق نمبر 41 میں دیکھتے ہیں، اس میں 5 ایسی مثالیں پیش کرنا ہے جن میں منادا مضاف ہو ایک، اور 5 ایسی مثالیں پیش کرنا ہے جن میں منادا علم ہو اور نکرہ غیر مقصودہ ہو، اور 5 ایسی مثالیں پیش کرنا ہے جو منادا نکرہ مقصودہ ہو. ہم اپنے طرف سے بنانا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے. یہاں پر منادا مثلا مضاف ہو تو اس کی مثال یہ ہے یا غیاث المستغیثین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، 3 ہو گیا. یا حبیب قلوب الصادقین، و یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، یہ 5 ہو گئے. یہ مضاف ہے سب میں. دیکھو غیاث میں منصوب ہے، یا اولا میں منصوب ہے، یا حبیبہ میں منصوب ہے، یا آخر الاخرین میں آخرہ پہ منصوب ہے، یا الہ پہ بھی منصوب ہے. تو یہاں پر یہ 5 مثال منادا منصوب ہونے کے لہٰذا مضاف ہونے کی صورت میں منصوب ہو جاتا ہے. اگر منادا کہا پھر اس کے بعد منادا علم ہو تو اس کے 5 مثال دینا ہے. مثلا علم ہو تو مثلا
یا محمد صلی اللہ علیہ اقبل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر صلوات و درود ہو، اقبل قبول فرمائے۔ یا علی، مثلا یا علی اقبل، یا صلات ہو تجھ پر علیہ السلام، علیہ السلام۔ یا فاطمہ اصبری، یا فاطمہ تو صبر کر، مجھے صبر دے، مثلا یہاں پر دیکھو یا فاطمہ، یہاں پر یا فاطمہ تو عفن، یا فاطمہ تو پڑھنا ہے، یہاں پر چونکہ اضافہ نہیں ہے، علم ہے یہ، یا حسن علم ہے، حسن کسی شخص کا نام ہے، امام حسن علیہ السلام کا، مثلا یا حسن انصرنی، مدد فرمائے میری، یا حسین، یا حسین نہیں کہنا ہے چونکہ یہاں پر یہ علم ہے اور اضافہ نہیں ہے، تو اشفعی، مثلا یا حسین اشفعی، اے حسین میری شفاعت کرے۔ یہ ہو گیا 5 مثال، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، ٹھیک۔ اور منادا نکرہ ہو، مثلا یعنی معین نہ ہو، غیر مقصودہ ہو، تو اس صورت میں بھی کیا ہے 5 مثالیں ہمیں، یعنی کوئی کسی فرد پر تعین نہیں کر رہا ہے، عمومی ہے، مثلا عام ہم اس کو تعارف کہتے ہیں، مثلا عام کے لیے استعمال کرنا ہے تو ایسے اسم کے اوپر بھی منصوب ہوتا ہے، مثلا یا رجلا اتق اللہ، اے مرد کیا ہے خدا سے ڈرو، یا طالباً اجتہد فی دراستک کا، اے طالب علم کیا کرے کوشش کرے اپنے درسوں میں، یا عبداً اے بندے خدا اطیع ربک تیرے پروردگار کی اطاعت کرو، مثلا یا مسافرن اے مسافر خذ زادک زاد سفر تم لے لو، یا غافلن اے غافل تنبہ توجہ ہو جاؤ متوجہ ہو جاؤ۔ یہ 5 مثال ہو گیا، منادا کیا ہے نکرہ ہے اور عام ہے مقصودہ نہیں ہے۔ اب منادا مثلا مقصودہ ہو تو اس صورت میں کیا بیان کیا تھا، یہ دوسرے قسم میں بیان کیا تھا، مقصودہ ہو تو اس وقت وہاں پر ضمہ آ جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے، مثلا اضافہ نہیں ہے، وہ مقصودہ ہے، کسی خاص لفظ کے ذریعے سے کسی خاص شخص پر کیا ہے مخاطب ہو تو اس وقت وہاں پر رفع ہو جاتا ہے، مثلا یا طالب اجتہد، اے طالب، اے طلب کرنے والا، اے تلاش کرنے والا کوشش کرو، یا رجل اتق اللہ، اے رجل اے مرد کیا ہے تقوی اختیار کرو، مثلا یا معلم اشرح لنا، اے استاد ہمارے لیے تشریح کرے، یا ولد اے بیٹا اسمع نصیحتی میری نصیحت کو سنو، مثلا یا صاحب توقف، اے صاحب اے ساتھ والا ٹھہر جاؤ، مثلا یہ ہو گئے منادا کے اقسام۔ منادا کسے کہا، حرف ندا کے بعد آنے والے کو کہا، اس کے اقسام 2 بیان کر دیے، ایک لحاظ دیکھا تو 4 اقسام مثلا۔ اور 10واں اور 11واں ہم دیکھتے ہیں کہ کانا اور اس کے اخوات کی خبر، کان زید قائمن، جو قائمن یہاں پر نصب ہے نا یہ منصوبات اسم میں سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کانا اور اس کے اخوات کی خبر اور انا اور اس کے اخوات کی اسم سے تم کیا سمجھتے ہو، تو یہ ہمیں سوال کیا ہے تو ہم یہی کہیں گے کانا اور انا ان دونوں میں مشترکات ہے، وہ مشترکات یہ ہے کہ یہ دونوں مبتدا اور خبر پر داخل ہو جاتا ہے، اما عمل کرنے کے اعتبار سے داخل ہونے کے بعد اس مبتدا کو اگر نصب دیا ہے تو انا کے لیے اسم ہوگا، اور مبتدا نہیں انا کے اسم کیا ہے نصبی حالت میں ہوتا ہے، اور خبر کو اسی مبتدا یعنی مبتدا اور خبر میں سے خبر کو اگر نصب دیا ہے تو یہ کانا کے لیے خبر ہو جائے گا۔ تو یہی سلسلہ کانا اور اخوات کانا کے ساتھ بھی ہے، تمام کانا اور اخوات اس کو کہتے ہیں ہم افعال ناقصہ کے تمام خبر منصوب ہوتے ہیں، یہ بات۔ اور انا اور اس کے اخوات کے تمام کیا ہے اسم منصوب ہو جاتے ہیں، شارٹ کٹ آسان ہو گیا۔ اور یہ ہو گیا اس کا مشق ہو گیا، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کانا اور کانا مبتدا و خبر پر داخل ہو جاتے ہیں اور مبتدا کو رفع دے دیتا ہے اپنے لیے اسم بنا کر، اور خبر کو نصب دے دیتا ہے اپنے لیے خبر بنا کر،
اور ان بھی مبتدا و خبر پر داخل ہو جاتا ہے اور مبتدا کو نصب دے کر اپنے لیے اسم بناتا ہے، اسی کا الٹ ہے، اور خبر کو رفع دے کر اپنے لیے خبر بنا دیتا ہے۔ 39واں یہاں پر کیا ہے، مشق کہہ لیں آپ، اس بات کو سوال نمبر 19 کے جواب میں پیش کیا جا چکا ہے، یعنی وہ وہاں پر کانا کے ہم نے بحث کیا تھا وہیں پر جو ابھی دہرایا ہے وہاں پر پریکٹس کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر 29 نمبر پر کیا دیا تھا، 29 نمبر پر یہی کہا تھا کہ کانا اور اس کے افعال کی صورتحال دیکھو، کانا یعنی افعال کیسے کتنے ہیں، کہا تھا کہ یہاں پر کانا اور اس کے اخوات یہاں پر ہے وہ 12 ہے، اور انا اور اس کے اخوات 5 ہے۔ تو یہ وہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں آپ اس میں۔ تو مثلاً یکون الجو ماطرن کہا تھا، کان البرد قارسن کہا تھا، وہاں پر ایک مثال دیا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مشق نمبر 42 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مشق نمبر 42 میں کیا ہے، یہاں پر جملات ہے، اس جملات کے اندر کبھی ہمیں کانا کو داخل کرنا ہے اور یا اخوات کانا کو داخل کرنا ہے، اور پھر کبھی کیا ہے، پھر انا اور انا اخوات میں سے کسی کو داخل کرنا ہے۔ مثلا مبتدا خبر لاتے سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اس پہ کانا اور انا کا پریکٹس ہم کرتے ہیں۔ البخیل ممقوت کیا ہے، یقیناً تو نہیں آئے گا، کنجوس کیا ہے، البخیل ممقوت، بخیل کنجوسی ناپسندیدہ ہے، یہ مبتدا اور خبر کا ترجمہ ہوا۔ بخیل ناپسندیدہ چیز ہے، ہو گیا، یہ خبر دے دیا، کسی نے آ کر خبر دے دیا۔ اب ہم اس کو ان داخل کریں تو کیا ہوگا، دیکھو معنی اور لفظی حساب سے وہ عمل کرتا ہے۔ مثلا ان البخیل ممقوت، چونکہ ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، اب اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہوگا، بے شک یا یقیناً بخیل کنجوسی کیا ہے، ناپسندیدہ ہے، ممقوت، یہ ہو گیا۔ کانا کے لیے ہم ایک اور یہاں پر ہے مثال، اس میں فٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر مثال یہ ہے، الباب مفتوح، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے، ٹھیک۔ آپ اس پہ کانا داخل کرو، مثلا کان الباب مفتوحا کریں گے، مفتوحن کو مفتوحا، الباب مفتوحا، مثلا کان الباب مفتوحا، تو یہاں پر کیا ہوگا، دروازہ کھلا تھا۔ آپ یہاں پر دیکھو ایک دم سے وہاں ماضی میں لے گیا اس کا معنی کو، ٹھیک ہو گیا، کانا یہ کرتا ہے۔ الزاہد مقرب، زہد اختیار کرنے والا کیا ہے، مقرب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے، یہ خبر دے دیا کسی نے، ٹھیک، مبتدا اور خبر ہے۔ اب ان داخل کرو، مثلا ان الزاہد مقربا، مثلا یقیناً کیا ہے، زاہد مقرب اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الشباک مغلق، کھڑکی بند ہے، یہ الشباک مغلق، کھڑکی بند ہے۔ اب اس پہ ہم کانا کو داخل کریں یا لعل کہو، مثلا لعل الشباک کیا ہے، مغلقن، مغلقن، یہاں پر دیکھو نصب دے دیا، مغلقن کو مغلقن کر دیا، تو کیا ہوگا کہ معنی یہ ہوگا شاید کی کھڑکی کھلی بند ہے، یعنی بند تھی مثلا، ٹھیک۔ اسی طرح ایک اور مبتدا خبر ہے، الریاح مختلفۃ، الریاح یعنی ہوائیں مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، مبتدا اور خبر ہو گیا۔ اب اس میں آپ ان کو داخل کریں، مثلا ان الریاح مختلفۃ ہو جائے گا، تو بتحقیق ہوائیں مختلف ہوتی ہے، تاکید کر دیا، دیکھو یہاں پر اس میں النار مطفئۃ، مثلا آگ بجھی ہوئی ہے، آگ بجھی ہے، مثلا یہ خبر ہے، تو اس پہ کانا کو داخل کرے، کان النار
کیا کہا تھا، مطفأتن ہو جائے گا، یعنی آگ بجھی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک اور جملہ ہے یہاں پر، الجو معتدل، یعنی موسم معتدل ہے، موسم کیا ہے، معتدل ہے۔ اب اس پہ آپ ان کو داخل کریں، مثلا ان الجو معتدل، یقیناً موسم کیا ہے، معتدل ہے، یہ ہو جائے گا، اس پہ تاکید لا رہے ہیں۔ ایک اور مثال ہے، الولدانی مہذبانی، الولدان دونوں لڑکے کیا ہے، با ادب ہے، ٹھیک، مہذبانی با ادب، دونوں لڑکے با ادب ہے کہا، یہ مبتدا خبر ہے، کسی نے خبر دے دیا دونوں بیٹے مؤدب ہے، یعنی کیا ہے، با ادب ہے، تو اس پہ کانا داخل کرے تو کیا ہوگا، کان الولدانی مہذبانی نہیں کہیں گے، مہذبینی، مہذبینی، یہاں پر تثنیہ حالت نصبی میں کیا ہوتا تھا، یا کے ساتھ آتا تھا، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتے، تو اس کا خبر بن جائے گا یہ کانا کا، تب جا کے یہ منصوبات میں شامل ہوگا۔ مثلا ایک اور مثال ہے، السحاب متراکم، السحاب متراکم، کسی نے کہا کہ بادل جمع ہے، بادل جمع ہے، یعنی کہیں پہ بادل جمع ہے تو کہا کہ اس نے خبر دے دیا وہاں بادل جمع ہے کہہ دیا، تو اب ہم اس پہ تاکید لا رہے ہیں دوسرے کو منوانے کے لیے، مثلا ان السحاب متراکم کہیں گے، بتحقیق یقیناً کیا ہے، بادل جمع ہے، ٹھیک ہو گیا۔ الحمامتانی طائرتانی، کسی نے اگر خبر دیا بھائی دونوں کبوتر اڑ رہی ہے، دونوں کبوتر اڑ رہی ہے، الحمامتانی طائرتانی مثلا، تو یہاں پر کانا کا داخل کرے تو کیا ہوگا، کانتل، اس طرح کہیں گے، کان الحمامتانی طائرتین کہیں گے، ٹھیک، کان الحمامتانی طائرتین، کانت الحمامتانی طائرتین کہے تو یہاں پر کیا ہوگا، طائرہ حالت نصبی میں یا اور ما قبل مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ مشق ختم ہو گیا۔ اب مشق نمبر 43 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مشق نمبر 43 میں چند جملے ہیں، فرامین معصومین ہے اور دوسرے اقوال بھی ہے، ان میں کانا اور اس کے اخوات کی خبر اور انا اور اس کے اخوات کے اسم پر نشان لگانا ہے، خود ادھر ہے، مثلا اس پہ ہمیں نشان لگانا ہے۔ مثلا مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، طوبی لمن کان نظرہ عبرتاً، اللہ اکبر، وسکوتہ فکرا وکلامہ ذکرا، فرمایا خوشخبری ہے لمن، اس شخص کے لیے، کانا نظرہ، اس کا یہ دیکھنا کیا ہے، عبرتاً، عبرت بن جائے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ایک بات یہ ہو گئی ہے۔ وطوبی لمن کانا سکوتہ فکراً، اور خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی خاموشی کیا ہے، فکر ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرا مولا نے فرمایا، طوبی لمن کانا کلامہ ذکرا، خاموش رہے تو فکر، اگر بولے تو کلام کرے تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو ذکر الہی کرتا رہتا ہے۔ تو مولا نے دیکھو 3 جملوں میں پورا نچوڑ اس دین کا ماحصل بیان کر دیا۔ مثلا دیکھنا یعنی عبرت والا ہو، اس کے لیے خوشخبری ہے، خاموش رہنا فکر والا ہو، خاموشی فکری ہو تو وہ بھی اس کے لیے خوشخبری ہے، اور بولنا کیا ہے، ذکری ہو، مثلا ذکر کرنے والا ہو تو یہ بھی خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا شاید مثال کی طرف آتے ہیں، دیکھو کانا پہ آپ یہ فعل ہے تو اس کے اخوات کی خبر کیا ہے، عبرتاً، عبرن اس کا خبر ہے، منصوب ہے کانا کا، فکرن خبر کانا ہے یہ بھی منصوب ہے، اور ذکرن بھی خبر کانا ہے یہ بھی منصوب ہے۔ اب مولائے کیا ہے،
مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا لا یزال الدعاء محجوبا، یعنی دعا، یہ خبر دے رہے ہیں، دعا اس وقت تک کیا ہے پردے میں رہ جاتا ہے، جب پردے کیا ہے رکاوٹ بن جاتی ہے دعا. جب خالی کب ہوتا ہے رکاوٹ سے، کیا ہے دعا قبول، یعنی مطلب کیا ہے رکاوٹ سے مطلب یا قبول نہیں ہوتا ہے دعا. کب قبول ہوتا؟ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ پڑھے، یعنی صلوات پڑھنے تک دعا رکاوٹ میں رہتی ہے. تو یہاں پر ہمیشہ دیکھو لا یزال الدعاء، ہمیشہ دعا رکاوٹ میں رہتی ہے یہاں تک کہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے. تو اس وقت ہم صلوات پڑھتے ہی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. تو یہاں پر شاہد مثال یہ ہے کہ محجوباً میں ہے، محجوباً یہاں پر خبر لا یزالو ہے. لا یزالو کیا کہا تھا؟ افعال ناقصہ میں سے ہے، تو اس کا خبر کیا ہوتا ہے؟ اس کے خبر منصوب ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ان احسن الحسن الخلق الحسن، ان احسن الحسن الخلق الحسن. فرمایا بتا یقیناً سب سے بہترین خوبی اچھا اخلاق ہے، یعنی اخلاق کا خوب ہونا ہے. تو یہاں پر دیکھیں شاہد مثال انا میں ہے. یہ انا حروف مشبہہ بالفعل ہم کہیں گے، یہ حروف ہے، اور اس کا عمل کیا کرنا تھا؟ اسم کو نصب دینا تھا. یہاں پر دیکھتے ہیں ان احسن الحسن ہے، اب یہاں پر احسن منصوب ہے، تو یہ ہم ڈائریکٹ کہیں گے کہ یہاں پر یہ ان کے لیے اسم واقع ہو رہا ہے. تو لہٰذا احسن الحسن خلق الحسن تھا، مبتدا خبر تھے. اب یہاں پر ان داخل ہونے کے بعد آپ نے اسم بنایا مبتدا کو نصب دے کر، اور خبر کو رفع دے دیا اپنے لیے خبر بنا کر. مثلا احسن الحسن اس میں ان ہے، خلق الحسن یہاں پر یہ صفت موصوف بھی ہے، اور یہاں پر خلقو میں دیکھو آپ پیش رفع ہے، یہ خبر ان بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الخیانت خیانت الامتی وافظع الغش غش الائمتی. غش کیا ہے؟ غش الائمتی. مثلا فرمایا ان، یہاں پر شاید مثال دیکھو حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم اعظم، اعظم نہیں پڑا، اعظم الخیانتی. یہاں پر کیا ہے؟ یقیناً سب سے بڑا جرم خیانت، یعنی سب سے بڑی خیانت کیا ہے؟ امت کی خیانت ہے. یہ یقیناً بتا رہا ہے یہ انا کر، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، امت کی خیانت بہت بڑی خیانت ہے. یہ ہو گیا. اور خیانت الامت یہاں پر خبر انا ہو جائے گا. وافظع الغش غش الامتی، امتی. فرمایا کہ سب سے کیا ہے فضیح ترین دھوکہ، امت کا دھوکہ دینا سب سے بڑا دھوکہ ہے. تو یہاں پر افظع ذات سے، طا نہیں ذا سے، افظع یہاں پر یہ اس میں انا ہو جائے گا. اور غش الامتی، غش الائمتی کا ہے، یعنی ائمہ کو دھوکہ دینا ہے، یہ ہوگا. ائمہ کا اگر ہے تو لفظ یہاں پر امت بھی ہے ائمہ بھی ہے، لہٰذا ائمتی کا ہے تو یعنی یقیناً سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ ائمہ کو دھوکہ دینا ہے، یہ بھی ہو جائے گا. ان اب ایک جو پانچویں یہاں پر قول ہے ان
جحود الذنب ذنبانی، فرمایا یقیناً ذنب یعنی گناہ، جحود یعنی انکار، یعنی گناہ کا انکار گناہ کا انکار کرنا دو گناہ بن جاتے ہیں، یعنی دو گناہ ہوتے ہیں. یعنی مثلا کسی شخص نے گناہ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نا گناہ کر دیا کہے تو وہ انکار کرتے نہیں میں نے نہیں کیا ہے، تو یہاں پر دو ڈبل گناہ ہو جائے گا. ایک گناہ تو اس نے کیا تھا، دوسرا اس نے اس کے اوپر انکار کر دیا یعنی جھوٹ بولا، تو لہٰذا دو گناہ اس کے اوپر چڑھ جائیں گے. تو لہٰذا کیا ہوگا یہاں پر جحود الذنب ذنبانی تھا، یعنی گناہ کا انکار کرنا دو گناہ ہے. تو لہٰذا نہ آ کر یہاں پر تاکید کر رہے ہیں یقیناً گناہ کا انکار کرنا دو گناہ بن جاتے ہیں. یہاں پر جحود نہیں پڑا، لہٰذا یہ انا کا اسم ہے. اور چھٹا قد یضحی العبد سیدا، کبھی کیا ہوتا ہے بندہ سردار بن جاتا ہے، بندہ انسان کبھی سردار بن جاتا ہے. اخلاق اچھا ہو تو مثلا کردار اچھا ہو، عمل اچھا ہو تو کیا بن جاتا ہے سردار بن جاتا ہے. تو کیا ہوگا، تو یہاں پر دیکھو یضحی افعال ناقصہ میں سے ہے، تو افعال ناقصہ کا عمل آپ کو پتہ ہے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. اب یہاں پر ہم منصوبات میں ہے تو ہم منصوبات کو ہی لے لیتے ہیں. یہاں پر سیدن کے نیچے آپ نشان لگا دے، یہ کیا ہے خبر یضحی ہے، اس کا اسم العبد ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر کبھی کبھار کیا ہوتا ہے انسان کیا بن جاتا ہے سردار بن جاتا ہے. ساتواں اور اس سے مشق آخری یصبح المؤمن مطمئنا، دیکھو صبح کے وقت مؤمن کیا ہوتا ہے مطمئن ہوتا ہے. ٹھیک. وَيُمْسِي الْكَافِرُ مَحْزُونًا، اور شام کے وقت کافر کیا ہے شام کے وقت محروم ہوتا ہے. کافر یعنی شام کے وقت کافر کیا ہوتا ہے محزون ہوتا ہے، وہ محروم رہتا ہے. تو یہاں پر مومن یا مطمئنن اور محزونن میں ہے. ٹھیک. محزونن حزن میں ہوتا ہے، اور کافر کا شام کیا ہوتا ہے حزن و ملال میں ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھو مطمئنن خبر یصبحو ہے، یصبحو افعال ناقصہ میں سے ایک ہے. اور اسی طرح محزونن یمسی ہے، یمسی کا خبر ہے اور نسبی حالت میں ہے. تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے اخوات کانا میں سے ہے، کیا یمسی. اس کے بعد یہاں پر کہا کہ اسم مجرور ہونے کی جگہ ہے، اس کو ہم کل کے لیے رکھتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.